وہ کہنے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو۔ ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ۔ اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا؟ کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا۔ فکر کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت واہ کو واہ واہ، زوال بہت آتا ہے۔ اچھا، نعرہ تکبیر۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تم تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، تو کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کی جائے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں کل بھی سرکار غوث اعظم کے لیے محبت تھی، اور آج بھی ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا۔ آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں۔ کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے
ہے. یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں بہت کام کرنا ہوگا, ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی, ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی. اس لیے آئیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے, غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان, جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان, دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان, میرا اللہ تجھ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے, اندازہ تو کریں. ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے, لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. اندازہ تو فرمائیں, میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. آپ اندازہ کریں, ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں. میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے. ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اندازہ تو کریں, ہم سے پہلے کسی امت کو, ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت, نہ یوسف علیہ السلام کی قوم, نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم, نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم, کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا. اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, نہیں, بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بے شک, بابا بابا بابا, بہت اچھا. محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور تو کریں. اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے, مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے. اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے, دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. غفلت کی زندگی جینے والوں, مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں, اللہ اکبر. آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں, ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں, ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں. مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا, ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا, ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا, ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے, اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے, اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ 6 سفر ہے, یہ 6 گھاٹیاں ہیں. اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی, 3 منزلیں تو ختم ہو گئی, 3 منزلیں ہم پار کر چکے. مگر یاد رکھنا, دل کے کانوں سے سننا, اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا, تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا,
میں نے تو مولا کی خوشی کی بات بے کرنے کی شک، بے کوشش شک۔ کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی، اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کے اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے، نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا پھر اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی مکان کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں۔ آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے کو مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر، یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے، جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا، آپ آواز لگائیے گا، تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب دل کے کانوں سے سننا، ایک بندے کی جو لاشیں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اوندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی 2 وجہ تھی۔ نمبر 1 ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تفصیل یہ ہے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا، یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی، مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ
وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے، جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے۔ بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں، جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے، جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے، وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، میٹر کچھ بھی ہو، میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ حضور کی بات پر توجہ کریں گے، اللہ کی بات پر توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو، کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں، اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا، حضور کو بے قرار کیا۔ اللہ اکبر۔ کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتے ہو میں بستر پر تڑپتا ہوں، کیوں؟ ہمارے کرتوت غور کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں جی۔ اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ بے شک سچی بات تو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا۔ میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا۔ ہم نے حضور کو اذیت دی اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا۔ زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا
तो अब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह। गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अज़ाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर। और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस, आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। बेशक। और ये भी कहा गया, जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएं और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। बेशक। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस
روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا کرنا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں۔ جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی، خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، دن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے، پتا چلا کنواری ہے۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے، گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، کا خوف، اللہ کی خشیت، اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر ابن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے، جی دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں،
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک. وہ کہہ رہے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے. پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، بے شک. ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا. آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، تو کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت؟ کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی، اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس میں کروڑوں روپے کماتے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے. فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے، پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ. واہ 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 واہ، بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی، غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے.
جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہ اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے۔ جی ہاں لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی پھر اس پر مجھے افسوس، واہ واہ واہ، اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پڑھ کے بہت اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جی وہ تجھے کیا جانے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے، اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا۔ جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جائے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے۔ جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانا، واہ 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 واہ، جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے۔ تو کافر غوث پاک کو کون جانتا ہے؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی، حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا، تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم۔ بے شک، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا۔ اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے، ہم بڑے ان کے فیض سے، جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ واہ 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 واہ، او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر، اللہ اللہ، واہ واہ واہ،
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اس سے سبحان اللہ، در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے۔ کیا مزے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا، جی بنتا ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے۔ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، یار اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا؟ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کرو۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دیں تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے، لوگوں کی حاجت کا خیال ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہاں تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، جی غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سنور جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ، اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے اس دور میں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے۔
یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان غوثیت نام ہے. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, توجہ, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنیو حیدرو عادل یا غوث. اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. سالک اور واصل کا مطلب, سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو, منزلیں طے کر رہا ہو, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں, کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک بے شک, کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کا منتا ہی ہے. غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ. یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی. تو میں بات پوری کر دوں, بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی, غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے. اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے, میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں, صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے, اپنی چادر ان پر ڈال دی, چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے, بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے, جہاں پر نہر تھی, درخت تھا اور جنگل تھا, جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری, درخت سے لٹکائی, اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. جیسی وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. بے شک, اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی تو کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی, اب وہ آئے گی کیسے, کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر پر چل کے. پہنچایا مرشد نے, پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا, وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے, اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز دی, پھر چادر ہٹائی, پھر غوث پاک کی محفل میں. ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے, ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست, جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے, چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں, میں تو بالکل عوام میں سے ہوں, ان پڑھ سا آدمی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا, کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں, یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں, یہ سو کیوں رہے. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا, تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے, تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے, او میری بھی کوئی محفل نہیں, محفل بھی تو انہی کی, ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا توبہ کر, میرے نام پہ کون آتا ہے, میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت. غوث پاک کے نام پہ آئے, رسول اللہ کے نام پہ آئے, اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ, میری کیا اوقات ہے. میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا ہوں, میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں, ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں, اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ قبول کر لے تو ان کا کرم. بے شک, میری کیا اوقات. اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں, رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں, اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا, ہمارا نام اس قابل نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے, لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, مرتبہ دیکھو. ان کی محفل میں سونے والے سو گئے. غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, مرید کے آگے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑا. محفل کے سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا.
पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक, यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने 1000 लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक, हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता? और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बेशक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया।